نہیں جناب، سب موجود ہیں، ڈرائیور نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا ایسا کرو تم بھی وہیں چلو، میں ایک کاغذ لے کر آؤں، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ ڈرائیور چند لمحے حیرت بھرے انداز میں کھڑا رہا، پھر کندھے چٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شاید عمران کا پراسرار رویہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عمران راہداری کے آخری حصے میں موجود ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ عمران چند لمحے وہیں رکا اور پھر تیز سے قدم اٹھاتا اسی دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ معاملہ مشکوک ہے جگر، باس کی حرکات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی ڈرائیور کی آواز سنائی دی۔ جلدی مت کرو اسٹارک، ہو سکتا ہے باس کسی خاص الجھن میں ہو، بہرحال اب وہ آئے گا تو کسی طریقے سے اسے چیک کر لیں گے، دوسری آواز سنائی دی۔ اور عمران دبے قدموں پیچھے ہٹا اور 8-10 قدم پیچھے ہٹ کر وہ اسی طرح چلتا ہوا آگے بڑھا تاکہ اس کے قدموں کی آوازیں اس کمرے کے اندر پہنچ جائیں۔ باتوں کی آوازیں ختم ہو گئی تھیں۔ عمران نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا ہال کمرہ تھا۔ اس میں رکھی ہوئی کرسیوں پر 15 کے قریب افراد موجود تھے۔ ڈرائیور جسے اسٹار کے نام سے پکارا گیا تھا ایک اور لمبے تڑنگے آدمی کے ساتھ دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ 3 کرسیاں سامنے کے رخ پر تھیں۔ بیٹھو، عمران نے اندر داخل ہوتے ہی اسٹار کو جگر سے مخاطب ہو کر کرخت لہجے میں کہا اور وہ دونوں مودبانہ انداز میں ان تینوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تم سب حیران ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ وضاحتیں ہو جائیں، عمران نے کرسی پر بیٹھنے کی بجائے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یس باس، ہم شدید الجھن محسوس کر رہے ہیں، اسٹارک نے اٹھ کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں مجھے اندازہ ہے اسٹارک، اسی لیے تو میں نے تم سب کو بلایا ہے، عمران نے ہاتھ اٹھا کر اسے دوبارہ بیٹھنے کے لیے کہا۔ باس، آپ کی غیر موجودگی میں گرینڈ چیف کی کال آئی تھی، میں نے انہیں بتا دیا کہ آپ عمران کے سلسلے میں گئے ہیں، اس پر انہوں نے حکم دیا ہے کہ انہیں رپورٹ دی جائے، سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر چند لمحے وہ خاموش رہا۔ اس کا ہاتھ جیب میں تھا جس میں اس نے محسوس قسم کے گیس بام رکھے ہوئے تھے۔ کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ عمران نے جیب سے ایک بام نکالتے ہوئے کہا۔ یہ ٹینس بال جیسا تھا، سفید اور شفاف، اس میں ہلکے نیلے رنگ کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ وہ سب غور سے اس بام کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا چیز ہے باس؟ اسٹارک نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی تلاش میں عمران کے پیچھے گیا تھا، اس سے میں نے حلقہ موت کے ہیڈ کوارٹر کا نقشہ چھپایا ہوا تھا، لیکن اس میں ایک عجیب کاریگری کی گئی ہے کہ یہ صورت میں کھل سکتا ہے اگر اسے زور سے زمین پر پھینکا جائے، ورنہ اس پر ایٹم بم بھی مار دیں یہ نہیں کھلے گا، اور نہ ہی اسے کھولنے کا اور کوئی طریقہ ہے۔ یہ دیکھو، یہ اس طرح کھلتا ہے، عمران نے شعبدہ بازوں کے سے انداز میں کہا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر زور سے وہ بم فرش پر پھینک دیا۔ فرش پر گرتے ہی بم 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جیسے ٹینس بال کو درمیان میں سے کاٹ دیا گیا ہو، لیکن دونوں ٹکڑے خالی تھے۔ عمران نے سانس روک لیا۔ لیکن یہ تو خالی ہے باس، حال میں موجود ہر شخص نے غور سے ان خالی ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران خاموش رہا، اس نے کوئی تبصرہ نہ کیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ سب یکلحد چونکے۔ انہوں نے تیزی سے اپنے گلے دونوں ہاتھوں سے پکڑے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کی ملی جلی پرچھائیاں ایک لمحے کے لیے نظر آئیں، اس کے بعد وہ سب کرسیوں پر ہی ڈھیر ہو گئے اور عمران نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور خود باہر آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب یہ لوگ 4 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکیں گے۔ X2، عمران کے نمبر ڈائل کرتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، وہ غیر ملکی پہنچ گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، جولیا اور کیپٹن اسکیل اسے چھوڑ کر گئے ہیں، وہ گیسٹ روم نمبر 1 میں ہے، میں نے اس کی تلاشی لے لی تھی اور دانتوں کا بھی معائنہ کر لیا تھا، بلیک زیرو نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ کتنے دانت ہیں پتہ چلا؟ عمران نے کہا اور دوسری طرف سے بلیک زیرو کا کہا فون پر سنائی دیا۔ میں نے زہریلے کیپسول کی وجہ سے اس کے دانتوں کا معائنہ کیا تھا، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، سنو، جولیا کو کہو کہ سب ممبر سمیت اس جگہ آ جائے جہاں انہیں اغوا کر کے لے جایا گیا تھا۔ میں نے اس غیر ملکی کے 15 ساتھیوں کو یہاں بے ہوش کر دیا ہے، ان 15 کے متعلق انہیں کہہ دینا کہ انہیں کیمپ ہاؤس میں پہنچا دیں، ہو سکتا ہے ان کی ضرورت پڑ جائے۔ عمران نے کہا۔ 15 ساتھی؟ لیکن یہ چکر کیا ہے، مجھے تو بتائیں، جولیا بھی پوچھ رہی تھی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ غیر ملکی اور اس کے 15 ساتھیوں کا تعلق حلقہ موت سے ہے، عمران نے کہا اور پھر اس نے اوریگا ہوٹل سے لے کر اب تک کی تمام باتیں مختصر طور پر بلیک زیرو کو بتا دیں۔ او تو اس غیر ملکی کو ہیڈ کوارٹر کا علم ہے، بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اسے معلوم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں کی تلاشی لوں گا، شاید کچھ دستیاب ہو جائے، اور پھر ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کا کوئی گرینڈ چیف بھی ہے، اس کی کال آئی تھی، ہو سکتا ہے اس کی دوبارہ کال آ جائے، تو میں چیک کروں گا کہ یہ کال کہاں سے آ رہی ہے، عمران نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں بھی انہیں بھیجتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے دوبارہ ریسیور اٹھا کر نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس N06 سینٹر۔ چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز ریسیور سے ابھری۔
اٹ از X2 شیروانی سے بات کراؤ۔ عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ شیروانی اٹینڈنگ سر۔ X2 سنو، اپنی چیکنگ مشین پوائنٹ 4 پر فوکس کر دو، یہاں فور رینج ٹرانسمیٹر کال آئے گی، تم نے اس کال کے دوسرے مرکز کو چیک کرنا ہے، مکمل لوکیشن۔ عمران نے تحکمانہ اور سخت لہجے میں کہا۔ یہ سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ مطمئن تھا کہ اگر اس گرینڈ چیف کی دوبارہ کال آئی تو یہ مخصوص سینٹر لوکیشن چیک کرے گا۔ یہ ایک ایسا خفیہ ادارہ تھا جسے X2 نے ہی قائم کیا تھا۔ اس میں ایسی جدید ترین مشینیں نصب تھیں جو پاکیشیا میں ہونے والی ٹرانسمیٹر کالوں کو نہ صرف چیک کر سکتی تھی بلکہ ان کی لوکیشن بھی تلاش کر سکتی تھی۔ عام طور پر یہ ادارہ ملٹری ورک میں مصروف رہتا تھا لیکن X2 اسے ضرورت پڑنے پر اپنے لیے بھی استعمال کر لیتا تھا۔ عمران اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آیا اور پھر اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے مخصوص گیس بم پھاڑ کر 15 افراد کو بے ہوش کیا تھا۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر نگاہ ڈالی تو وہ سب اسی طرح کرسیوں پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ عمران مطمئن ہو کر مڑا اور پھر بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گیٹ پر پہنچ کر وہ کچھ دیر وہاں رکا۔ تھوڑی دیر بعد اسے 4 کاریں گیٹ کی طرف آتی دکھائی دیں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ آئی۔ آنے والی سیکرٹ سروسز کی کاریں تھیں۔ پہلی کار عمران کے قریب آ کر رکی۔ اس میں کیپٹن شکیل اور جولیا موجود تھے۔ پچھلی سیٹ پر نعمانی بیٹھا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل نے کار عمران کے قریب روک دی۔ واہ واقعی زمانہ الٹا ہو گیا ہے۔ پہلے مرد بارات لے کر عورت کے گھر جایا کرتے تھے، اب عورتیں بارات لے کر مردوں کے گھروں میں آتی ہیں۔ خوش آمدید مولوی صاحب کو ساتھ لے کر آئے ہو، میرا مطلب ہے تنویر آیا ہے، عمران نے کہا۔ شٹ اپ، تمہیں تو ہر وقت مذاق کی سوچتی رہتی ہے، جولیا نے رسیلے لہجے میں کہا۔ یہ مذاق نہیں محترمہ، پوری زندگی کا سوال ہے، آئیے تشریف لائیے، خوش آمدید، عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ اور کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ پچھلی کار میں صفدر اکیلا تھا اور اس کے پیچھے تنویر اور صدیقی کی کار تھی۔ سب کاریں پوسٹ میں رک گئیں۔ وہاں پہلے سے 3 کاریں موجود تھیں۔ آئیے مس جولیانا فٹس واٹر، شکار گاہ تیار ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ 15 افراد بے ہوش پڑے تھے۔ او یہ سب اکٹھے کیسے بے ہوش ہو گئے؟ جولیا اور تنویر نے بیک آواز کہا۔ آدھے تو مس جولیا کی آمد کا سن کر خوشی سے اور باقی جناب تنویر کی آمد پر دہشت سے بے ہوش ہو گئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب انہیں کیب ہاؤس پہنچانا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں انہیں کاروں میں لاد لو، ضرورت پڑے تو ان کی اپنی 2 کاریں بھی لے جا سکتے ہو، یہ سیاہ رنگ کی کار یہیں چھوڑ جانا۔ میں نے بطور احتجاج پیدل چلنے کی ہڑتال کر رکھی ہے تاکہ پیدل چلنے والے اس ملک کے لاکھوں لوگوں کو ان کے حقوق دلا سکوں، عمران نے لیڈرانہ انداز میں کہا اور اس کی بات سن کر سب ہنس پڑے۔ چلو بھئی اٹھاؤ انہیں، صفدر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور عمران باہر نکل آیا اور جولیا بھی ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ باقی ممبرز نے انہیں اٹھا کر کاروں کی پچھلی سیٹوں کے درمیان ڈالنا شروع کر دیا۔ تم یہی رہو گے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں مجھے دوسری بارات کا استقبال کرنا ہے۔ اسلام نے تو 4 تک کی ہی اجازت دے رکھی ہے لیکن موجودہ مہنگائی کے دور میں 2 ہی کافی ہیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور جولیا منہ بناتی ہوئی کار کی طرف بڑھ گئی۔ اس گروپ کی 2 کاروں کو بھی تیار کر لیا گیا تھا۔ ان کی ڈرائیونگ سیٹیں نعمانی اور صدیقی نے سنبھال لی تھیں اور پھر کاروں کا یہ کارواں گیٹ سے باہر نکل گیا۔ عمران ایک طویل سانس لے کر واپس مڑا اور پھر اس نے سب سے پہلے اس خاص کمرے سے مکمل تلاشی کا آغاز کر دیا۔ 2 گھنٹے تک مسلسل محنت کے بعد اس نے پورے سے فارم کی تلاشی مکمل کر لی۔ اسے وہاں سے اور تو کچھ نہ مل سکا، البتہ ایک فائل ایسی مل گئی جس سے اسے پتہ چلا کہ یہ حلقہ موت کا اسپیشل گروپ نمبر 13 ہے۔ اس کا مرکز راج کام ہے۔ انہیں عمران کے قتل کی خصوصی ہدایات دے کر بھیجا گیا تھا۔ ابھی عمران فائل کا مطالعہ کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے غیر ملکی باز کے لہجے میں کہا۔ میں شولڈر ہوں جناب، وہ 3 افراد جو ہم نے گرفتار کیے تھے ان کا آپ نے کیا کیا؟ شولڈر کا لہجہ بے حد پرجوش تھا۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ جناب وہ میں نے معلوم کر لیا ہے، سینٹرل انٹیلیجنس میں کوئی انسپکٹر اکرم نہیں ہے اور سپرنٹینڈنٹ فیاض بھی یہیں موجود ہے۔ میں نے اسے ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ جولیا عمران کی دوست لڑکی ہے اور یہاں کی سیکرٹ سروس کی رکن ہے جناب۔ وہ انسپکٹر اب مجھے یقین ہے خود عمران ہی ہے، اس نے کوئی خاص میک اپ کر رکھا ہوگا جناب، شولڈر نے جلدی ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او اچھا، وہ ابھی تک میری قید میں ہے، وہ مشکوک افراد تھے اسی لیے میں نے انہیں قید کر رکھا تھا۔ تم ایسا کرو خود میرے پاس آ جاؤ، میں چاہتا ہوں تم خود ان سے پوچھ گچھ کرو، عمران نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں آ جاتا ہوں، شولڈر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سنو، ساری ٹیم ایک خاص مشن پر گئی ہوئی ہے، میں ہیڈ کوارٹر میں اکیلا ہوں اسی لیے گیٹ میں خود کھولوں گا، جلدی آ جاؤ بغیر وقت ضائع کیے، عمران نے کہا۔
او اچھا سر، بہت اچھا سر، شولڈر نے کہا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ سپر فیاض کو ایسا سبق ضرور دے گا کہ وہ غیر متعلقہ آدمی کو جولیا کے متعلق آئندہ کچھ بتانے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ عمران اب وہاں بیٹھا گرینڈ چیف کی کال کا منتظر تھا اور تھوڑی دیر بعد اسے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر راہداریوں سے گزر کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گیٹ کھولا تو شولڈر کار لیے اندر آ گیا۔ عمران نے گیٹ بند کر دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا واپس لوٹ آیا۔ پوسٹ میں کار روک کر شولڈر نیچے اتر آیا تھا۔ وہ قیدی کہاں ہے باز؟ شولڈر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تمہیں حلقہ موت کے ہیڈ کوارٹر کے متعلق کچھ معلوم ہے؟ عمران نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے کیسے باس معلوم ہو سکتا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں کہ سوائے چند مخصوص افراد کے اور کسی کو معلوم نہیں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شولڈر نے حیرت بھرے انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ گرینڈ چیف کو اطلاع ملی ہے کہ تم نے عمران کو یہ بتا دیا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے عمران کو بتا دیا ہے اور گرینڈ چیف کو اطلاع ملی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے علم ہی نہیں ہے اور میں عمران کو بتا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اور پھر یہ بات گرینڈ چیف تک پہنچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شولڈر کی حیرت دکھنے والی تھی۔ کیوں گرینڈ چیف تک بات کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ عمران نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ باس، آپ تو راج کام جیسے سینٹر سے آئے ہیں جو حلقہ موت کا سب سے اہم سینٹر ہے۔ آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میری تو آپ کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں تو ایک معمولی سا کارکن ہوں، میرا تو صرف یہاں اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ میں عمران کو جانتا ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ گرینڈ چیف ہیڈ کوارٹر میں رہتے ہیں، وہ سپر باس ہیں، وہاں تک اتنے معمولی بات کیسے پہنچ سکتی ہے؟ شولڈر نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے گرینڈ چیف بھی خفیہ طور پر یہاں پہنچے ہوئے ہوں، عمران نے اسے ٹٹولنے کے لیے کہا۔ آج تک تو یہی سنتے آئے ہیں کہ گرینڈ چیف کبھی ہیڈ کوارٹر سے باہر نہیں آتے، وہ سب سپر گرینڈ چیف کے ساتھ ہیڈ کوارٹر میں ہی رہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی بات درست ہو، شولڈر نے کہا۔ یہ بات تم نے کس سے سنی ہے؟ یہ تو بڑی اہم بات ہے، اس بات کا علم بھی کم ہی لوگوں کو ہے، لوگ تو گرینڈ چیف کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں، عمران نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات درست ہے باس، واقعی ایسا ہے، لیکن میرا ایک دوست ہے راجر، وہ دنیا کا مایہ ناز انجینئر ہے، وہ بھی حلقہ موت سے متعلق تھا، اسی نے مجھے حلقہ موت میں شامل کرایا تھا، وہ ہیڈ کوارٹر میں کافی عرصہ رہا تھا، شاید وہاں تعمیرات وغیرہ کراتا رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک روز شراب کے نشے میں بے ہوش ہو کر بتایا تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں 4 گرینڈ چیف ہیں اور ایک سپر گرینڈ چیف، چاروں گرینڈ چیف دنیا کے چاروں حصوں کے باس ہیں۔ ہر گرینڈ چیف کا اپنا اپنا علیحدہ حصہ ہے، وہ اس حصے میں موجود حلقہ موت کی تنظیموں اور کارکردگی کو وہیں ہیڈ کوارٹر سے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے ہیڈ کوارٹر کا ایک نقشہ بھی تیار کر رکھا ہے، بس اس نے اتنا بتایا تھا، پھر نشہ اور چڑھ گیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں بتایا، پھر ساگا لینڈ میں ایک کان کے مشن پر وہ آیا تو وہاں مارا گیا تھا، بس اس سے مجھے ان باتوں کا پتہ چلا تھا، شولڈر نے جواب دیا۔ اس نے تمہیں یہ بھی تو بتایا ہوگا کہ ہیڈ کوارٹر ہے کہاں؟ عمران نے بڑے نرم اور دوستانہ لہجے میں کہا۔ تفصیلاً تو نہیں بتایا، البتہ اس نے صرف ایک اشارہ کیا تھا، لیکن میں اس اشارے کو آج تک سمجھ ہی نہیں سکا، شولڈر نے جواب دیا۔ اشارہ؟ کیسا اشارہ؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا دل خوشیوں سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ وہ باس جب نشے میں بالکل ہی بدمست ہو گیا تھا تو میرے بار بار اصرار کرنے پر اس نے بار بار 2 الفاظ دہرائے، نٹار بیڈ، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے آج تک نٹار بیڈ کے معنوں کا پتہ ہی نہ چل سکا، نہ جانے اسٹیورٹ کا اس سے کیا مطلب تھا۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیڈ کوارٹر کے متعلق اشارہ ہو سکتا ہے، شولڈر نے جواب دیا۔ یہ تو واقعی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، بہرحال اگر میں تمہاری ملاقات عمران سے کرا دوں تو، عمران نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ عمران سے؟ کہاں ہے عمران؟ کیا آپ نے اس کا میک اپ صاف کر لیا؟ شولڈر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ عمران تمہارے سامنے ہے، اب بولو، عمران نے اصل آواز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں آپ تو باس ہیں آپ۔ شولڈر بری طرح سراسیمہ ہو گیا اور دوسرے لمحے اس نے انتہائی برق رفتاری سے جیب سے ریوالور نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ریوالور کو سیدھا کرتا، عمران کا ہاتھ چلا اور ریوالور اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گرا۔ تو تم عمران کو قتل کرنے کے منصوبے میں تعاون کرنے آئے تھے، عمران نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اب اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ شولڈر کا چہرہ عمران کے ہاتھ میں ریوالور دیکھتے ہی ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ مجھے مت مارو، میں مجبور تھا، شولڈر نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عمران کے سامنے اس کے قدموں کی طرح جھکتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز اس قدر لجاجت آمیز تھا کہ عمران خاموش کھڑا رہ گیا۔ مگر دوسرے لمحے شولڈر بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے اچھل کر پوری قوت سے عمران کے سینے میں سر کی بھرپور ٹکر مار دی اور عمران الٹ کر پشت کے بل فرش پر گر گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ شولڈر عمران کو گراتے ہی اس پر چڑھ دوڑا، لیکن عمران نیچے گرتے ہی بجلی کی سی تیزی سے کروٹ بدل گیا اور شولڈر منہ کے بال فرش پر آ رہا۔ عمران یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کے بجائے اسپرنگ فٹ ہوں۔
تم دھوکہ دے رہے تھے۔ عمران کے لہجے میں بھیڑیے کی سی گراہٹ تھی۔ شولڈر نے جلدی سے کروٹ بدلی اور پھر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سیدھا ہوتا عمران کا ہاتھ لہرایا اور شولڈر چیختا ہوا پہلو کے بال دوبارہ فرش پر جا گرا۔ اس بار عمران کی لات حرکت میں آئی اور شولڈر کی چیخ سے پورا فارم گونج اٹھا۔ عمران کی بوٹ کی ٹو اس کی کنپٹی پر پڑی تھی اور پھر عمران نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں کسی مشین کی طرح حرکت میں آ گئیں۔ شولڈر کی چیخیں فارم میں گونجتی رہیں، پھر ڈوب گئیں۔ وہ بے حس و حرکت ہو چکا تھا، اس کی کنپٹی سے خون بہہ نکلا تھا۔ عمران نے جھک کر اس کی نبض چیک کی، وہ زندہ تھا۔ تم دھوکے باز ہو شولڈر، اور دھوکے باز سے مجھے شدید نفرت ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور پھر جھک کر اس نے شولڈر کی ناک اور منہ پر دونوں ہاتھ جما دیے۔ چند ہی لمحوں بعد شولڈر کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے منہ سے کراہیں نکلنے لگیں۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، تم نے مجھ پر دھوکے سے وار کیا تھا، شاید میں تمہیں چھوڑ دیتا، لیکن میں دھوکے باز اور سام کو ایک ہی سمجھتا ہوں، عمران نے غضبناک لہجے میں کہا۔ مجھے معاف کر دو، شولڈر نے کراہتے ہوئے کہا۔ تمہیں معافی نہیں مل سکتی، عمران نے کہا اور جھک کر شولڈر کا گریبان پکڑا، اور دوسرے لمحے شولڈر چیختا ہوا فضا میں اٹھا اور عمران نے پوری قوت سے اسے دوبارہ فرش پر دے مارا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھا اور پھر تیزی سے گھوم گیا۔ شولڈر کے حلق سے آخری چیخ نکلی، اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ عمران نے پیر کے دباؤ سے اس کی گردن توڑ دی۔ دھوکہ کرتے ہو، عمران نے اس کی لاش پر تھوکتے ہوئے کہا اور پھر قدم بڑھاتا واپس غیر ملکی کے خاص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ دروازے میں داخل ہوا تھا کہ اچانک سیٹی کی تیز آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ عمران یہ آواز سنتے ہی چونک پڑا۔ آواز ایک خالی دیوار کے اندر سے نکل رہی تھی۔ عمران تیزی سے اس دیوار کی طرف بڑھا۔ اس نے اب تک اس دیوار کی طرف توجہ ہی نہیں کی تھی۔ قریب پہنچ کر جب اس نے غور سے دیوار کو دیکھا تو دیوار پر اسے باریک باریک سوراخ نظر آئے۔ سیٹی کی آواز ان سوراخوں سے آ رہی تھی۔ عمران نے دیوار پر ہاتھ پھیرا، سوراخوں کے نیچے ایک جگہ ابھری تھی۔ عمران نے جیسے ہی اس جگہ کو دبایا، کھٹاک کی آواز سے دیوار درمیان سے کھلتی چلی گئی اور عمران نے دیکھا کہ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک خاصی بڑی میز پر ایک عجیب و غریب ساخت کا بہت بڑا ٹرانسمیٹر پڑا ہوا تھا۔ اس پر سرخ رنگ کا بلب چل رہا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس بلب کے نیچے لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی سیٹی کی آواز بند ہو گئی اور سرخ رنگ کا بلب یک لحظ سبز رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس ٹرانسمیٹر کے ایک کونے سے روشنی کی تیز لہریں نکل کر پورے کمرے میں پھیل گئیں۔ او تو تم عمران ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اسی لمحے ٹرانسمیٹر سے سرسراہٹ کی تیز آواز برآمد ہونے لگی۔ عمران آواز سنتے ہی یک لحظ پلٹا اور اس نے باہر چھلانگ لگا دی اور پھر وہ ایک لمحہ رکے بغیر انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا اس کمرے سے باہر بھاگتا گیا۔ ابھی وہ کمرے سے نکل کر راہداری میں پہنچا تھا کہ ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے زرعی فارم پر کسی نے بہت زیادہ طاقت کا بم مار دیا ہو۔ عمران دھماکے سے اچھل کر فرش پر دیوار کے ساتھ جا گرا۔ زمین بری طرح لرز رہی تھی، ہر طرف گرد و غبار سا پھیل گیا تھا، لیکن راہداری محفوظ تھی، اس پر کوئی ملبہ نہ گرا۔ چند لمحوں بعد دھماکے کی باز گشت ختم ہوئی تو عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ راہداری کی دیواریں پھٹ گئی تھیں، چھت تڑک چکی تھی، لیکن وہ گری نہیں تھی، جبکہ وہ خاص کمرہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ عمران سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ پوش میں آ گیا جہاں وہ سیاہ رنگ کی کار موجود تھی۔ اب عمران کے یہاں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ شولڈر کی لاش وہیں برآمدے میں ہی پڑی ہوئی تھی۔ عمران نے کار سٹارٹ کی اور چند لمحوں بعد وہ کار دوڑاتا ہوا زرعی فارم سے باہر آ گیا۔ بائی روڈ کراس کر کے وہ مین روڈ پر جیسے ہی پہنچا، اچانک کار کے ڈیش بورڈ پر ایک چھوٹا سا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور پھر یک لحظ انتہائی تیز روشنی اس میں سے نکلنے لگی۔ عمران نے تیز روشنی دیکھتے ہی پوری قوت سے بریک لگائے اور دوسرے لمحے دروازہ کھول کر اس نے باہر چھلانگ لگا دی۔ ابھی اس کا جسم فضا میں ہی تھا کہ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی کسی گاڑی کے بریکوں کے زبردست چیخنے کی آوازیں عمران کے کانوں کے بالکل قریب سنائی دیں اور پھر عمران کے ذہن پر آخری احساس کسی بھاری چیز کا تھا جس نے اس کے جسم کو بری طرح دبا دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور بیڈ پر لیٹے ہوئے کنر فریدی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کنر فریدی کے سارے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، دونوں ٹانگیں بیڈ کے اوپر لگے ہوئے لوہے کے راڈوں کے ساتھ باندھ کر لٹکا دی گئی تھیں۔ کنر فریدی کا چہرہ البتہ ان پٹیوں سے باہر تھا اور گردن پر پٹیاں نہ ہونے کے برابر تھیں، اسی لیے وہ اپنا سر آسانی سے ہلا جلا سکتا تھا۔ کھلے دروازے سے کیپٹن حمید اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا جس نے انتہائی قیمتی تراش کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک تھی اور وہ اپنے حلیے سے کسی یونیورسٹی کا سینئر پروفیسر لگ رہا تھا۔ خوش آمدید پروفیسر واسطی، کنر فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہو گیا کرنل، تمہاری یہ حالت؟ پروفیسر واسطی نے حیرت بھرے لہجے میں قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس کی جھلکیاں بھی نمایاں تھیں۔
ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے پروفیسر، آخر میں انسان ہوں، کرنل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے کیپٹن حمید نے 2 کرسیاں اٹھا کر بیڈ کے ساتھ رکھ دیں۔ کیپٹن حمید اور پروفیسر واسطی اس پر بیٹھ گئے۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ جب تم نے باوجود انتشار کے میرے ساتھ رابطہ قائم نہ کیا تو میں نے اعلیٰ حکام سے تمہارے متعلق پوچھا، سب نے یہی جواب دیا کہ کرن افریدی ملک سے باہر گیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ آج کیپٹن حمید میرے پاس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم باہر نہیں گئے بلکہ زخمی ہو۔ پروفیسر واسطی نے کہا۔